میری بیوی بہت خوبصورت تھی۔ شادی کے شروع کے دن تھے اور میں اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہتا تھا، لیکن اسے ہمیشہ میکے جانے کی جلدی ہوتی۔ وہاں اس کا کزن اسامہ تھا جس کے ساتھ وہ بہت فرینک تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر باہر آتے جاتے۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت غصہ آتا اور میں اسے اس بات سے روکتا تو وہ ناراض ہو جاتی۔ ایک دن اچانک صبح فون آیا کہ میری بیوی شمسہ کی والدہ انتقال کر چکی ہیں۔ جیسے میں بیوی کے ساتھ سسرال پہنچا، میری بیوی اسامہ کے گلے لگ کر رونے لگی۔ تبھی مجھے غصہ آیا اور میں نے اسامہ کو جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میری بے چینی عروج پر تھی۔ بے شک شمسہ کو میری والدہ نے پسند کیا تھا، لیکن اس کی تصویر دیکھ کر میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ جس قدر مجھے کمرے میں جانے کی جلدی تھی، اتنا ہی یہ رسمیں جان نہیں چھوڑ رہی تھیں۔ میرے سارے کزنز مجھے لے کر بیٹھے ہوئے تھے، کہہ رہے تھے کہ تمہاری شکل دیکھ کر لگ رہا ہے کہ پہلی رات ہی بھابھی تم پر روب جما لے گی۔ میں نے کہا اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ سب کہنے لگے ہمیں پتہ ہے، تو شادی سے پہلے اپنی بیوی کا دیوانہ ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں، مجھے اپنے جذبات چھپانے نہیں آتے تھے۔ بہرحال رات کے 3 بجے انہوں نے میری جان چھوڑی تھی، لیکن جب میں کمرے میں داخل ہوا، میری بیوی میرا انتظار کر کر کے شاید سو چکی تھی۔ بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ یہ دیکھ کر میں اس کی جانب بڑھا تھا، اس کے سامنے بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ میں نے اس کا مہندی اور چوڑیوں والا ہاتھ پکڑا تھا۔ وہ یکدم چونک کر اٹھی تھی، مجھے دیکھ کر بے حد نروس ہوئی، اٹھ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی آئی ایم سوری، وہ آنکھ لگ گئی تھی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، تم سوئی ہوئی بھی بہت حسین لگ رہی تھی۔ میری تعریف پر وہ جھیپ سی گئی۔ اصل میں میری بیوی سرخ و سفید رنگ کی مالک تھی، بے تحاشا خوبصورت تھی، بال بھی اس کے لمبے گھنے تھے، لیکن میں دیکھنے میں مناسب شکل و صورت کا مالک تھا۔ میری رنگت بھی سانولی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ میرے پہلو میں لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی سادگی میں بھی اتنا حسن تھا کہ میں کچھ پل اپنی آنکھیں نہ ہٹا پایا۔ بے اختیار اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تو اس نے اپنی موندی موندی آنکھیں کھولی تھیں۔ مجھے اپنی جانب دیکھ کر وہ فوراً سے پیچھے ہٹی تھی، اپنے بکھرے ہوئے بال سمیٹنے لگی۔ میں نے پردہ ذرا سا کھڑکی سے ہٹا دیا۔ سورج کی ساری روشنی کمرے میں پھیل چکی تھی۔ میں اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر جاتی، میں نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے پہلو سے لگایا تھا۔ میں نے کہا یہ صبح بہت ظالم ہے، وقت سے پہلے ہی ہو جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کچھ گھنٹے پہلے ہی رات تھی، اور بڑی حسین رات تھی جو کہ بہت جلد ختم بھی ہو گئی۔ وہ مجھ سے کچھ پیچھے ہٹی تھی، کہنے لگی آپ کے ابا نے مجھے رات کو ہی کہہ دیا تھا کہ صبح صبح ہی کمرے سے باہر آ جانا۔ میں نے گہری سانس بھری تھی۔ وہ میرے پاس سے اٹھ کر الماری کے پاس چلی گئی، اپنا ایک خوبصورت سا لباس نکالا اور نہانے چلی گئی۔ میں بھی اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ ہمارے گھر میں اب بھی وہی رواج تھا کہ دولہا دلہن صبح سویرے ہی کمرے سے باہر آ کر مہمانوں کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ شادی کے شروع کے دن تھے۔ میرا دل صرف اپنی بیوی کی سنگت کا خواہش مند تھا۔ ولیمے کے دن میرا دماغ گھوم گیا تھا جب میری ساس نے رسم کی طور پر یہ کہا کہ ولیمے کی رات بیٹی ہمارے ساتھ جائے گی اور اگلے 2 دن میکے میں رہے گی، تیسرے دن ہی آپ لوگ اسے لے کر جانا۔ یہ سننا تھا کہ میں نے شمسہ کو دیکھا تھا۔ وہ فوراً سے نظریں جھکا گئی۔ موقع کچھ ایسا تھا کہ میں کہہ نہیں سکتا تھا کہ بھلا یہ کون سی رسم ہوئی۔ میں نے اپنی بیوی کو ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ ابھی تو میں نے دل کے پورے ارمان بھی نہیں نکالے تھے کہ میری ساس اپنی بیٹی کو میکے لے جانے کی بات کر رہی تھی، لیکن بہرحال میرے والدین نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، اس لیے میں بھی چپ ہو گیا۔ یہ میں جانتا ہوں کہ میں نے یہ 3 دن کیسے کاٹے تھے۔ چوتھے دن جب بیوی کو لینے کے لیے جانے لگا تو اماں کہنے لگی میرے تو سر میں بہت درد ہے اور شادی کا کھانا کھا کر تمہارے ابا کی طبیعت بھی سست ہو گئی ہے۔ ایسا کرو بہو کو تم اکیلے ہی لے آؤ، تمہاری ساری بہنیں اپنے اپنے گھروں میں جا چکی ہیں اور کسی کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے۔ میں اکیلا ہی شمسہ کو لینے کے لیے اپنے سسرال گیا تھا۔ شمسہ اور اس کے باقی کے چچا ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ گھر بہت بڑا تھا، سب کے الگ الگ پورشن تھے، لیکن سب کزنز میں آپس میں بڑی بے تکلفی سی تھی۔ کھانا کھانے کے دوران اس کے چاچا اور کزن بھی آ کر بیٹھ گئے، مجھ سے باتیں کرنے لگے۔ شمسہ بالکل میرے سامنے بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ اس کی دوسری کزنیں بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھیں۔ اس کی بائیں جانب ایک کرسی خالی تھی۔ جب ایک خوش شکل نوجوان آ کر بڑی بے تکلفی سے شمسہ کے برابر میں بیٹھ گیا، میرے دل کو ایک دھچکا سا لگا تھا، لیکن پھر میں نے کہا مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔
لیکن مجھے حیرت کا دوسرا جھٹکا اس وقت لگا جب اس نے شمسا کے ہاتھ سے روٹی پکڑی اور اسی کی پلیٹ میں کھانا کھانے لگا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت برا لگا تھا۔ بھلا وہ کون ہوتا ہے شمسا کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھانے والا؟ جب اس نے میری طرف دیکھا اور مجھے خود کو گھورتے ہوئے پایا تو کہنے لگا، دھلا بھائی، ہم دونوں میں چلتا ہے۔ میں نے ہمیشہ شمسا کے ساتھ ہی کھانا کھایا ہے۔ بے شک ہم لوگ کزن ہیں، لیکن بہت بے تکلف ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ میں شمسا کی سہیلی ہوں۔ اس کی کوئی بھی بات مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، لیکن میرے چہرے پر سنجیدگی سی اود آئی تھی۔ شمسا اس کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ دونوں کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے چاند سورج کی جوڑی ہے۔ انہیں ایک ساتھ دیکھ کر میرے دل آگ کی بھٹی کی طرح سے جل رہا تھا۔ میں نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا، حالانکہ میرا ارادہ تھا کہ میں کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر سب میں بیٹھوں گا، باتیں کروں گا، لیکن ان دونوں کو اپنے سامنے ہنستے اور کانوں میں گھس گھس کر کے باتیں کرتا دیکھ کر میں وہاں پر بالکل بھی نہیں رکا۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد میں نے ہاتھ میں پہنی ہوئی گھڑی کو دیکھا۔ میں نے کہا، بہت دیر ہو گئی ہے، شمسا جلدی چلو۔ یہ سن کر اس نوجوان جس کا نام اسامہ تھا کہنے لگا، انور بھائی، اتنی بھی جلدی کس بات کی ہے آپ کو؟ ارے آرام سے بیٹھتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں۔ میں نے کہا، نہیں، میں لیٹ ہو گیا ہوں، مجھے گھر جانا ہے۔ سب نے ہی مجھے رکنے کے لیے اصرار کیا تھا، لیکن میں نہیں رکا، اس لیے شمسا کو بھی آنا پڑا۔ میں نے غور کیا کہ پورے راستے وہ منہ پھلائے بیٹھی رہی، مجھ سے ایک بات بھی نہیں کی تھی، بس کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ میں نے بھی پرواہ نہیں کی۔ گھر آ کر جب میں کمرے میں آیا تو کہنے لگی، آپ کو میری فیملی کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارنا چاہیے تھا، سب لوگ کتنا اصرار کر رہے تھے، اسامہ نے بھی آپ کو کتنی بار روکنے کی کوشش کی، لیکن آپ… میں اس کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا، مجھے تمہارا یہ کزن اسامہ بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ یہ سن کر اس نے مجھے حیرت سے دیکھا تھا۔ کہنے لگی، آپ کو اچھا نہیں لگا؟ وہ تو بہت خوش مزاج قسم کا لڑکا ہے، جو بھی سے باتیں کرتا ہے اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا، لیکن مجھے اچھا نہیں لگا۔ آئندہ تم اپنے میکے جاؤ تو اس سے ذرا فاصلے پر رہنا۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی گھڑی اتاری اور ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دی، اپنا تولیہ پکڑا اور نہانے کے لیے چلا گیا۔ وہ مجھے بس حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ جب تک میں واش روم سے باہر آیا وہ اپنی ساری جیولری اتار چکی تھی، اپنے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر میرا موڈ ایک دم سے بدل چکا تھا۔ اس کے پاس آ گیا، اسے اپنی باہوں میں بھر لیا، لیکن مجھے حیرت ہوئی جب اس نے میرا ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ کہنے لگی، مجھے تنگ مت کریں، میں سونا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا کہ میرا موڈ خراب مت کرو، تمہیں پتہ ہے 3 دن میں نے تمہارے بغیر کیسے کاٹے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے اسے اپنے حصار میں جکڑ لیا تھا۔ یہ سن کر اس نے اپنی مسکراہٹ روکتے ہوئے، نخرہ دکھاتے ہوئے اپنے آبرو چڑھائے تھے اور کہنے لگی، اچھا بتائیں مجھے کہ میرے بغیر 3 دن آپ نے کیسے کاٹے تھے؟ اس کے اس سوال پر میری بےتابیاں بڑھنے لگی تھیں اور گستاخیاں بھی۔ صبح صبح سب کے ساتھ ناشتہ کیا، کچھ دیر وہ میری اماں کے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی رہی، لیکن میں کمرے میں آ کر دوبارہ سے گہری نیند سو چکا تھا۔ شام کو جب اٹھا تو بہت فریش تھا۔ جب وہ کمرے میں آ کر لیٹنے لگی تو میں نے کہا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم لانگ ڈرائیو پر جائیں گے، کھانا بھی باہر سے کھائیں گے۔ کہنے لگی، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، مجھے کچھ دیر سونے دیں، لیکن میں نے اس کی ایک نہیں سنی تھی، اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ کافی دیر گاڑی میں ڈرائیو کرتا رہا، اسے باتیں کرتا رہا۔ ہم نے کھانا بھی باہر ہی کھایا تھا۔ شادی کے شروع کے دن تھے۔ ایک بار میں آفس سے گھر آیا، سوچا تو یہی تھا کہ آج پھر شمسا کو لانگ ڈرائیو پر لے کر جاؤں گا، کھانا بھی ہم باہر ہی کھائیں گے، لیکن جب گھر آیا تو کمرے سے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، شمسا کا وہی کزن اسامہ اس کے پاس بیٹھا اس کے ساتھ ہنس ہنس کر نہ جانے کیا باتیں کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر فوراً سے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، دھولا بھائی، آپ اتنی جلدی آ گئے؟ چلے آ ہی گئے ہیں تو آئیے بیٹھیے، آپ ہی کا کمرہ ہے۔ پھر کہنے لگا، شمسا، اب تم خود پوچھو گی یا پھر میں خود دھولا بھائی کو بتا دوں کہ میں کس ارادے سے آیا ہوں؟ میں نے کہا، کیا مطلب، کس ارادے سے آئے ہو؟ کہنے لگا، آپ کی بیوی کو چرانے کے لیے آیا ہوں اور چرا کر اپنے ساتھ لے بھی جاؤں گا۔ دھولا بھائی، آپ تو میری بس شکل ہی دیکھتے رہ جائیں گے۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ وہ ہنسے جا رہا تھا، مجھے تو کچھ پاگل سا لگتا تھا۔ میں نے کہا، میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ کہنے لگا، شکر ہے اللہ کا کہ آپ میری بات کا مطلب نہیں سمجھے، ورنہ تو مجھے دھکے دے کر نکال دیتے۔ پھر شمسا سے کہنے لگا، یار شمسا، جلدی کرو نا، ٹائم دیکھ رہی ہو تم،
وہ کہنے لگی اچھا کر رہی ہوں جلدی، مجھے انور سے بات تو کرنے دو۔ میں دونوں کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، تم اپنے میاں سے بات کرو جب تک میں تمہارے کپڑے بیگ میں رکھتا ہوں۔ یہ سن کر میں اس لڑکے کی بد لحاظی اور بے تکلفی پر جتنا بھی حیران ہوتا اتنا ہی کم تھا۔ اس نے الماری کھولی، الماری کے اوپر سے شمسا کا چھوٹا سا بیگ اتارا اور شمسا کے کپڑے اس میں رکھنے لگ گیا۔ مجھے اس کی یہ بات شدید بری لگی تھی۔ بجائے شمسا اسے روکتی، کہنے لگی کہ میں میکے جانا چاہتی ہوں، چند دن بعد آ جاؤں گی۔ اس کے کزن کے سامنے میں بھلا اسے کیا کہہ سکتا تھا؟ میں نے کہا کہ ابھی نہیں، پھر کبھی چلی جانا۔ اس سے پہلے کہ شمسا کچھ کہتی، اسامہ بول پڑا۔ کہنے لگا نہیں، ایسا کوئی چکر نہیں ہے، میں اسے لینے آیا ہوں تو اسے آج لے کر ہی جاؤں گا، فارغ تھوڑی ہوں، اپنے سارے کام چھوڑ کر اس محترمہ کو لینے آیا ہوں اور اس کو لیے بنا نہیں جاؤں گا۔ نہیں بھائی، یہ میرے ساتھ جائے گی، اور ویسے بھی 8 دن میں آپ نے جیسا خیال میرے کزن کا رکھا ہے مجھے نظر آ رہا ہے، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے ہیں اس کے، پتہ نہیں ٹھیک سے کھلاتے پلاتے بھی ہیں کہ نہیں۔ اس کی اس قسم کی باتوں پر میں اشتعال میں آ گیا تھا۔ شمسا نے جب مجھے غصے میں دیکھا تو اسامہ کے پاس جا کر کہنے لگی تم زیادہ فضول بولنے نہیں لگے ہو؟ لیکن اس نے بغیر کسی پرواہ کیے کہا 10 منٹ میں باہر آؤ، میں بائک سٹارٹ کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ شمسا کا بیگ پکڑے کندھے سے لٹکائے باہر جا چکا تھا۔ شمسا میرے پاس آ گئی، کہنے لگی میں بس 2-3 دن میں آ جاؤں گی۔ میں نے کہا شمسا تم نہیں جاؤ گی، اس کا مطلب نہیں جاؤ گی، جاؤ باہر جا کر اسامہ سے اپنا بیگ لے کر اندر آؤ، میں نے نہایت سخت لہجے میں اس سے کہا تھا۔ کچھ دیر تو وہ مجھے دیکھتی رہی، پھر وہ باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسامہ کمرے میں آیا، کہنے لگا کیا ہوا دھولا بھائی، آپ نے کیا کہا ہے شمسا کو؟ وہ روئے جا رہی ہے اور کہہ رہی ہے اس نے میکے نہیں جانا، کیا آپ نے منع کیا ہے اسے؟ میں نے کہا کہ یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے، میں اسے خود اس کے میکے چھوڑ جاؤں گا، تم کون ہوتے ہو اس کو لے کر جانے والے؟ وہ کہنے لگا آج تک وہ ہر جگہ صرف میرے ساتھ گئی ہے، اسکول، کالج، یونیورسٹی، پھر آج میرے ساتھ کیوں نہیں جا سکتی؟ وہ بالکل میرے سامنے کھڑا ہو کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا اس لیے کہ اب اس کی شادی مجھ سے ہو گئی ہے، وہ میری ذمہ داری ہے۔ کہنے لگا تو میں نے کب منع کیا ہے آپ کو ذمہ داری پوری کرنے سے؟ دیکھیں وہ میری کزن ہے، بہت اچھی دوست بھی ہے، اور ہمیشہ اس کو لانے لے جانے کی ذمہ داری میں نے ہی نبھائی ہے، اور مجھے خود تائی اماں نے بھیجا ہے کہ میں اس کو لے کر آؤں، اور میں اس کو لے کر جا رہا ہوں، سمجھے؟ مجھے نہیں لگتا کہ اس میں ایسی کوئی بات ہے کہ آپ کو بری لگے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ مجھے اس نوجوان پر غصہ آنے لگا۔ وہ ہوتا کون تھا مجھ پر حکم چلانے والا؟ میں نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا، رات کو شمسا کو فون بھی نہیں کیا۔ مجھے شمسا پر بھی غصہ تھا، جب میں نے اسے منع کیا تھا تو وہ کیوں گئی؟ میری بات کی کیا کوئی اہمیت نہیں تھی اس کی نظر میں؟ رات کو شمسا کے میسج آتے رہے، کہنے لگی کہ میری اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اسامہ نے گھر آ کر مجھے یہ بات بتائی، کہنے لگی کہ مجھے 8 دن لگ جائیں گے۔ میں نے اس کی کسی بھی میسج کا کوئی جواب نہیں دیا۔ 2 دن گزر گئے تھے، مجھے اپنا کمرہ کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ 2 دن بعد میں نے سوچا کہ مجھے غصہ نہیں کرنا چاہیے، آخر اس کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تیسرے دن میں نے سوچا کہ آفس سے آتے ہوئے مجھے اس کی والدہ کی خیریت پوچھنی چاہیے۔ میں اپنے سسرال چلا گیا۔ شمسا کی والدہ کی طبیعت واقعی ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے ان کی خیریت پوچھی تو کہنے لگیں بس بخار تھا، اس لیے دل اداس ہوا تو میں نے اسامہ کو بھیج دیا۔ میں نے کہا شمسا کہاں ہے؟ کہنے لگیں پتہ نہیں، اسامہ کے ساتھ ہی کہیں گئی ہے، ابھی آ جائے گی۔ پھر میری چھوٹی سالی سے کہنے لگیں بھائی آئے ہیں، چائے بنا کر لاؤ ان کے لیے۔ پھر مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں۔ میرا دماغ شمسا کی جانب تھا، وہ کیوں گئی تھی اسامہ کے ساتھ؟ اپنی ماں کی خیریت کے لیے یہاں آئی تھی تو یہیں رہتی۔ کچھ دیر بعد ہی مجھے دونوں کے ہنسنے کی اور باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ دونوں ہنستے ہوئے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے، لیکن مجھے دیکھتے ہی جیسے شمسا کی ہنسی کو بریک لگی تھی۔ پھر مسکراتے ہوئے اس نے اسامہ سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور میرے پاس آ گئی، کہنے لگی آپ یہاں پر؟ میں نے کہا تمہاری والدہ کی خیریت پوچھنے آیا تھا۔ اسامہ میری ساس کے پاس بیٹھ کر ان کے گلے میں بازو ڈال کر ان کے کندھے پر سر رکھ چکا تھا، کہنے لگا تائی اماں آپ کی بیٹی بہت تنگ کرتی ہے مجھے، گول گپے کھانے کے لیے اس نے مجھے پورے کراچی کی خاک چھاننے پر مجبور کر دیا۔ کیا ہو گیا اگر اس نے تم سے فرمائش کر لی؟ میں کیا آئی ہے تو تمہیں چاہیے کہ اس کو پوچھو، اس کا خیال رکھو۔ کہنے لگا اس کی خاطر تو میں جان بھی دے سکتا ہوں،
तभी तो लेकर गया हूँ इसे। 4 जगह से खाना खिलाया है आपकी बेटी को, फिर जाकर एक जगह पसंद आई है इसे। शम्सा कहने लगी, माँ झूठ बोल रहा है, बस सिर्फ 2 जगह लेकर गया था और एक जगह के तो बहुत ही गंदे थे, मुझसे खाए भी नहीं गए। अलबत्ता दूसरी जगह के अच्छे थे, वो मैंने 2 प्लेटें खाई थीं। ये सुनकर मेरी सास मुस्कुराने लगी, कहने लगी, बहुत अच्छी बात है कि तुम खुश हो गई। हालांकि चंद दिन पहले मैंने भी शम्सा से यही कहा था कि चलो हम बाहर चलते हैं, लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, तुम्हें बहुत मज़े के गोलगप्पे भी खिलाऊंगा, लेकिन इसने मना कर दिया। कहने लगी, बहुत थकी हुई हूँ, बस सोना चाहती हूँ, खुदा के लिए मुझे बस सोने दिया करें, आप मुझे बहुत तंग करते हैं। पता नहीं मेरी इतनी मोहब्बत के बावजूद भी इसे मुझसे बस शिकायतें ही रहती थीं, और यहाँ इस लोफर के साथ बाइक पर बैठकर गोलगप्पे खाने गई थी। ताई के साथ यूं गले लगा हुआ है जैसे कि पता नहीं क्या हो। हालांकि शम्सा के और भी कज़न्स थे, सगे भाई भी थे। मैंने सबके अंदर एक लिहाज और मुरव्वत देखी थी। किसी को भी शम्सा के साथ इस तरह से फ्री होते हुए नहीं देखा था जैसा कि ये उसामा होता था। पता नहीं इसे औरतों में घुसे रहने का शौक था। बहरहाल मैं गया तो सिर्फ अपनी सास को मिलने के लिए था, लेकिन शम्सा को अपने साथ लेकर आया था। मैंने घर में आते ही इसे साफ कह दिया था कि आज के बाद वो मुझे उसामा के साथ नजर न आए। मेरी बात सुनकर कहने लगी, आप कैसी बातें करते हैं? मैंने कहा, जब मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें ले जाता हूँ गोलगप्पे खिलाने के लिए, तब तो तुम्हें बड़े एतराज़ थे, और उस छिछोरे लड़के के साथ जाते हुए तुम्हें कोई एतराज़ नहीं हुआ, कुछ भी बुरा नहीं लगा। देखो शम्सा, मैं शक्की मिजाज किस्म का हरगिज़ नहीं, लेकिन मुझे इस लड़के के तौर तरीके बिल्कुल पसंद नहीं हैं। चिपक कर साथ बैठता है तुम्हारे, लगता क्या है वो तुम्हारा जो तुम्हारे साथ यूं चिपकता है। कहने लगी, आप इतनी छोटी सोच के मालिक हैं। मैंने कहा, मैं हूँ इतनी छोटी सोच का मालिक? तुम्हें सारी बुराइयाँ मुझ में ही नज़र आती हैं। तुम्हें खुद नज़र नहीं आता कि वो क्या करता है? मुंह उठा के घर आ जाता है, आकर तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ दरवाज़ा बंद करके बैठ जाता है। भला ये कौन सा तरीका है अपनी कज़न के ससुराल में जाने का? आता है तो ड्राइंग रूम में बैठे, सबके सामने बैठे, सबके सामने तुमसे बातें करे। कहने लगी, अगर वो अकेला कमरे में आ जाता है तो आप इसका क्या मतलब समझते हैं? क्या मैं बुरी हूँ? मैंने कहा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि इसका क्या मतलब है और क्या नहीं। मुझे वो लड़का एक आंख नहीं अच्छा लगता, मुझे वो यहाँ नज़र भी ना आए। और अगर तुम्हारे मैके जाने का मतलब उसामा के साथ कराची की सड़कें नापना है तो तुम भी मैके नहीं जाओगी। मेरी बात सुनकर इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कहने लगी, मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने आप जैसे शख्स से शादी की। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही गुस्से में आ गया था, पता नहीं इसे मुझ में ही खामियां क्यों नज़र आती थीं। मैंने कहा, कर ली शादी, लग गया पता कि मैं कैसा हूँ। अब मेरे मुताबिक चलो, समझी? वरना तुम नहीं जानती मैं किस कदर बुरा इंसान हूँ और तुम्हारे साथ क्या कुछ कर सकता हूँ। मेरी बात सुनकर वो चुप सी हो गई थी। रात को खाना मैं बाज़ार से ही ले आया था क्योंकि इसने कुछ नहीं बनाया था। मैंने अपनी वालदा से कहा कि आप खाना लगा दें। वो कहने लगी, क्या कोई बात हुई है शम्सा से? जब से घर आई है चुप चुप सी है, ना मुझसे बात कर रही है और ना ही अपने कमरे से बाहर निकल रही है। अगर इसकी वालदा की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो तुम्हें चाहिए था कि इसे वापस ना लेकर आते। मैंने कहा, अम्मा इसके सर में दर्द है और कोई बात नहीं, आप खाना लगाएं, मैं इसको लेकर आता हूँ। मैं कमरे में गया, वो मुंह फुलाए बैठी थी, बार बार अपने आंसू साफ कर रही थी। मैंने कहा, ये क्या तमाशा बना रखा है तुमने? किस बात का शोक मना रही हो तुम? चलो उठकर खाना खाओ। कहने लगी, मुझे नहीं खाना, प्लीज़ आप जाएं यहाँ से। मुझे इस पर गुस्सा आने लगा। बजाय मेरी बात समझने के वो नखरे दिखा रही थी। मैंने इसका बाजू पकड़ा तो इसने फ़ौरन से झटक दिया। कहने लगी, डोंट टच मी, हाथ भी मत लगाइएगा मुझे। मैंने दोनों हाथ से इसे पकड़ा और बुरी तरह से झंझोड़ कर रख दिया। मैंने कहा, लो लगा लिया तुम्हें हाथ, क्या कर लोगी तुम? मैं तुम्हारे साथ जो चाहे कर सकता हूँ, तुम मुझे रोक नहीं सकती। और ये एटीट्यूड जो है ना, ये अपने पास संभाल कर रखो। मैं उन मर्दों में से हरगिज़ नहीं हूँ जो औरत के बिला वजह ही नखरे उठाए। 2 दिन के अंदर मैं सीधा करके रख दूंगा तुम्हें। जाओ, जाकर मुंह धोकर आओ, अपना हुलिया दुरुस्त करो। मैंने अभी तक तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहा कि तुम रोना धोना मचाकर कमरे में बंद होकर बैठ जाओ। अपना मेकअप करके अपनी शक्ल सीधी करो, और ख़बरदार जो मेरी वालदा के सामने तुमने ये जाहिर किया कि हमारे बीच कोई भी अनबन चल रही है, बिल्कुल ठीक तरह से इनके साथ बैठना और वैसे ही बातें करना जैसे तुम रोज़ करती हो। मैंने गज़बनाक लहजे से इसे कहा था। वो शायद मेरे इस लहजे से थोड़ी खौफज़दा सी हुई थी।
فوراً سے سیدھی ہو گئی۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے۔ وہ اٹھ کر واش روم میں گئی، منہ دھویا، باہر آئی، ہلکی سی لپسٹک لگائی، ہاتھوں میں چوڑیاں پہنی۔ میں سوچ چکا تھا کہ شمسا کو اسی طریقے سے روکوں گا۔ بھلا یہ اسامہ ہوتا کون ہے؟ جب جی چاہتا ہے منہ اٹھا کر کمرے میں آ جاتا ہے، جب جی چاہتا ہے اس کے قریب ہو کر بیٹھتا ہے۔ کوئی بھی شوہر یہ سب برداشت نہیں کر سکتا، تو میں کیوں کروں گا؟ اگر اسے لگتا ہے کہ میں گھٹیا سوچ کا مالک ہوں تو وہ یہ سوچتی رہے۔ کچھ دیر بعد میں بھی کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ وہ میری والدہ کے ساتھ ہلکی پھلکی باتوں میں مصروف تھی، کھانا بھی کھا رہی تھی۔ میں جیسے اس کے پاس بیٹھا اس کے چہرے پر ناگواری سی چھا گئی تھی، لیکن میں نے پرواہ نہیں کی۔ جان بوجھ کر اسے کہنے لگا، مجھے پلیٹ میں سالن ڈال کر دو، روٹی پکڑاؤ، گلاس میں پانی ڈال کر دو۔ وہ میری ہر بات مانتی رہی، لیکن ماتھے پر بل ڈالے ہوئے۔ میں نے کھانا کھایا اور اپنی والدہ کے سامنے ہی اسے کہا کہ جاؤ جا کر چادر پہن کر آؤ، ہم لوگ آئس کریم کھانے جائیں گے۔ میری بات سن کر اس نے کہا کہ میرے سر میں درد ہے۔ میں نے کہا، شمسا، جو کہہ رہا ہوں بس وہی کرو، جاؤ اور جا کر چادر پہن کر آؤ۔ میری والدہ مجھے گھورنے لگیں، کہنے لگیں، بچی کے سر میں درد ہے، تم زبردستی کر رہے ہو۔ میں نے کہا، اماں، یہی تو دن ہوتے ہیں، ابھی چند مہینے بعد ہی امید سے ہو جائے گی، تو آپ اور پابندیاں لگا دیں گی اور اس کے بعد بچوں سے ہی فرصت نہیں ملے گی۔ میری بات سن کر میری والدہ مسکرانے لگیں، کہنے لگیں، یہ تو ٹھیک ہے، بچے ہو جائیں گے تو پھر انسان اپنی زندگی نہیں جی سکتا، بس یہی ہوتا ہے کہ بچوں کو یہ کھلانا ہے، یہ پہنانا ہے۔ پھر مسکراتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگیں، مجھے بہت شدت سے اس وقت کا انتظار ہے جب تم مجھے یہ خبر سناؤ کہ میں دادی بننے والی ہوں۔ میں نے کہا، آپ فکر نہ کریں، بہت جلد آپ کو یہ خبر سناؤں گا۔ میری ماں بہت خوش ہو گئی تھی۔ پھر میں نے کہا، اماں، آپ کے لیے آئس کریم لے آؤں؟ کہنے لگی، نہیں، رہنے دو، تمہیں تو پتہ ہے ذرا سی ٹھنڈی چیز کھا لوں تو کھانسی شروع ہو جاتی ہے۔ تم لوگوں کے دن ہیں، کھاؤ پیو، انجوائے کرو۔ بڑے خراب موڈ کے ساتھ محترمہ چادر پہنے باہر آئی تھیں۔ وہ تو مجھے ہر حال میں اچھی لگتی تھی، غصے میں بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر آئس کریم پارلر چلا گیا۔ کہنے لگی، میں باہر نہیں جاؤں گی اور نہ ہی مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ اسی وقت ایک ویٹر ہماری گاڑی کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا، ایسا کرو، 2 کون آئس کریم لے کر آؤ اور چاکلیٹ لے کر آنا۔ میں جانتا تھا کہ اسے چاکلیٹ آئس کریم بہت پسند ہے۔ شروع میں روز وہ مجھ سے یہی فرمائش کرتی تھی کہ مجھے چاکلیٹ آئس کریم کھانی ہے، اور میرے ساتھ کئی بار چاکلیٹ آئس کریم کھانے بھی گئی تھی۔ مجھے کہتی تھی، جب کبھی میرا موڈ آف ہو تو آپ مجھے فوراً سے چاکلیٹ آئس کریم کھلا دیجیے گا، میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ 2 چاکلیٹ آئس کریم آئی تو میں نے ایک اس کی طرف بڑھا دی، لیکن اس نے میرا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ کہنے لگی، آپ کو سنائی نہیں دیتا؟ میں نے کہا، نہ مجھے نہیں کھانی تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں کھانی۔ میں نے ہی صلح جوئی میں پہل کی تھی۔ میں نے کہا، اچھا نا یار، جانے دو، آئس کریم کھاؤ، مجھے پتہ ہے تمہیں چاکلیٹ آئس کریم بہت پسند ہے، بات کو یہیں ختم کرو تو بہتر ہے۔ میں نے آئس کریم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بڑی لگاوٹ سے کہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کا موڈ مزید خراب رہے اور وہ میری رات برباد کرے۔ اس نے میرے ہاتھ سے آئس کریم کون پکڑی اور کھڑکی سے باہر پھینک دی۔ کہنے لگی، ہو گئی بات ختم؟ آپ کے نزدیک سب کچھ بہت معمولی سا ہے نا؟ آپ جب چاہیں جو چاہیں جس کے بارے میں جو چاہیں کہہ دیں، اس کے بعد یہ بھی برداشت نہ کریں کہ سامنے والے کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہے اور کیسا نہیں۔ آپ کو سامنے والا بھی بالکل آپ کے مزاج کے حساب سے چاہیے، چاہے اس کا دل ہو یا نہ ہو۔ میں آپ کی مرضی پر ہنس نہیں سکتی اور نہ ہی آپ کی مرضی پر رو سکتی ہوں، کیونکہ جیتی جاگتی انسان ہوں۔ آپ کے کہنے پر اپنا منہ بند ہی کروں گی۔ مجھے جس قدر اس پر غصہ آیا تھا میں بتا نہیں سکتا تھا۔ میں نے آئس کریم والے کو پیسے دیے، اپنی آئس کریم اسے پکڑا دی۔ میں نے کہا، یہ تم کھا لینا۔ یہ کہہ کر میں رف ڈرائیونگ کرتے ہوئے گھر پہنچا تھا۔ جیسے ہی گاڑی پورچ میں کھڑی کی، میں نے دروازہ بڑی زور سے مارا تھا۔ شمسا کی گاڑی سے اترنے کا بھی انتظار نہیں کیا تھا، فوراً سے میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ کمرے میں آئی تھی۔ شکر ہے کہ اماں سو چکی تھیں۔ وہ کمرے میں آئی، میں نے کہا، دروازہ بند کرو اور لائٹ بھی آف کر دو۔ اس نے دروازہ بند کیا، لائٹ بند کی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لیٹ گئی۔ میں اس کے قریب آ گیا۔ کہنے لگی، انور، میرا موڈ نہیں ہے۔ میں نے کہا، شٹ اپ، میں تمہارے موڈ کا محتاج نہیں ہوں، میں صرف یہ دیکھوں گا کہ میرا کس چیز کا موڈ ہے، اس لیے آج کے بعد مجھے روکنا مت۔ وہ پہلی رات تھی جب میں نے اپنے جنون کی شدت اسے دکھائی تھی۔ شادی سے اب تک میں نے بڑی نرمی کا معاملہ ہی رکھا تھا، لیکن آج نہیں، کیونکہ آج مجھے اس پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔
لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ جو کچھ آگے ہونے والا ہے وہ ناقابل برداشت حقیقت ہوگی۔ اگلے ہی روز میری والدہ نے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو میری والدہ رو رہی تھیں۔ میں نے کہا اماں آپ کو کیا ہوا؟ کہنے لگیں تم دونوں کے فون سائلنٹ پر پڑے ہیں، شمسا کے گھر سے اتنی کالز آ رہی تھیں۔ یہ سن کر شمسا بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا پتہ نہیں اماں، میرا البتہ فون سائلنٹ پر ہی تھا۔ وہ شمسا کے پاس آ گئیں، کہنے لگیں بیٹا جو خبر میں تمہیں سنانے والی ہوں بڑے صبر اور تحمل سے سننا۔ وہ کہنے لگی کیا بات ہے، کیا ہوا ہے؟ اماں سب ٹھیک تو ہے؟ میری والدہ اس کو گلے لگا کر رونے لگیں، کہنے لگیں کہ تمہاری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ میں خود بھی پریشان ہو گیا۔ کہنے لگی کہ تمہارے گھر سے فون آیا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ لوگ انور کے نمبر پر کب سے فون کر رہے ہیں، تمہارے نمبر پر بھی کیا لیکن تم دونوں میں سے کوئی بھی فون نہیں اٹھا رہا۔ میری والدہ شمسا کو چپ کروا رہی تھیں۔ میں بھی اس کے پاس بیٹھ کر اسے تسلی دینے لگا۔ میری والدہ ہمارے ساتھ ہی شمسا کے گھر گئی تھیں۔ جیسے ہی گھر کا دروازہ کھلا سامنے ہی اسامہ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی بھی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں۔ اسے دیکھ کر شمسا نے اپنا ہاتھ مجھ سے چھڑوایا اور جا کر اس کے سینے سے جا لگی۔ اس نے بھی شمسا کو اپنے گلے لگا لیا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور میں یوں تھا کہ جیسے بے جان سا ہو چکا ہوں۔ یہ کیا طریقہ تھا؟ مجھے ان دونوں پر بہت غصہ آیا۔ میں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور شمسا کو اس کے کزن سے الگ کیا اور شخص کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ اس کا گریبان پکڑ لیا کہ آخر وہ ہوتا کون ہے میری بیوی کے گلے لگنے والا۔ ایک تماشا سا لگ گیا تھا۔ شمسا اپنا دکھ بھول بیٹھی تھی، مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ اس کے چاچا بھی وہاں اکٹھے ہو گئے۔ میں نے اس کے کزن سے کہا کہ تم ہوتے کون ہو میری بیوی کے گلے لگنے والے؟ وہ کہنے لگا شمسا کا سگا بھائی ہوں میں۔ یہ کہہ کر اس نے مجھ سے اپنا گریبان چھڑوا لیا۔ میں ہکا بکا اس کی شکل دیکھنے لگا۔ اس کے چچا کہنے لگے کہ بچپن میں شمسا کی والدہ نے اپنا بیٹا ہمیں دے دیا تھا کیونکہ ہماری اولاد نہ تھی۔ یہ شمسا کا سگا بھائی ہے۔ یہ سن کر مجھے اپنے گزشتہ رویے پر افسوس ہونے لگا۔ کبھی کبھی جو انسان سوچتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے۔ ہمیں شک کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ بات کی تصدیق کرنی چاہیے۔